ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ حاسدوں سے بچیں، منافقین سے بچیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں حاسد اور منافق ہے کون۔ اصل میں ایسا کون سا انسان ہے جو آپ سے بظاہر تو مخلص ہے لیکن اندر وہ کمینگی کی حد تک جو ہے وہ منافق ہوتا ہے اور وہ آپ سے حسد کر رہا ہوتا ہے یا اس کی نظر ہوتی ہے اور بری نظر ہوتی ہے آپ پہ۔ تو اسی طرح کے لوگوں کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ایسے 10 پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو کہ آپ کو منافقین کی اور حاسدین کی 10 نشانیاں بتائیں گے، اور آپ نے کیا کرنا ہے جناب کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں سے بچ سکیں۔ یقین کیجئے ایسے لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں جو ہمارے مستقبل تباہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، اور ان کا حسد جو ہے نا وہ ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ جو حاسد ہوتا ہے نا یہ خود تو کچھ کر نہیں سکتا اور یہ دوسروں کو کچھ کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور جناب آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو مجھے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، جو لوگ میری ویڈیو واچ کریں دعا کیجئے، جن لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں، مجھے بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ بھی دعا کرا دیجئے، آپ دعا کے لیے کہیں، تو میرے اس پلیٹ فارم کے تھرو جو لوگ جس بھی پریشانی میں جس بھی مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات ان سب کی پریشانیاں حل کریں، آمین۔ جو لوگ اولاد کے طلبگار ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح صحت مند اور مکمل اولاد عطا کریں، آمین یا رب العالمین۔ تو جناب یہ تو تھی آپ لوگوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات، اور جو بھی لوگ کوئی بھی بات مجھ سے کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ میرے انسٹاگرام پہ آ کے مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے کافی لوگ کمنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بات کرنی ہے کس طرح سے کریں، تو آپ کے لیے انسٹاگرام میرا چینل کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک گیون ہے، آپ وہاں سے جا کے انسٹاگرام پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو جناب ٹاپک کے حوالے سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے۔ پہلی نشانی حاسد کی میں آپ کو بتاؤں جو آپ کے اچھے مومنٹس کو تباہ کرتا ہے، آپ کی خوشیوں میں آ کے خرابی کرتا ہے۔ اچھا اس میں نا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا خاندان میں عزیزوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ہر خوشی کے موقع پہ آ کے جنہوں نے رفڑ ڈالنا ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر خوشی پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہمیں آ کے منائے۔ اصل میں یہ لوگ حاسد ہوتے ہیں، یہ آپ کی خوشیوں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو آ کے بس ان کے ترلے منتیں کریں، ان کو پوچھیں اور ان سے کہیں کہ جی آپ سب کچھ ہیں، آپ آئیں، آپ تشریف لائیں گے تو میرا یہ کام ہوگا۔ تو یہ لوگ بھی اصل میں آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کوئی ایک آدھ بار کس سے ناراضگی ہو گئی، ہاں ہو جاتی ہے، گھروں میں فیملیز میں ہو جاتی ہے کسی ایک آدھی دفعہ، لیکن خیال رکھیے جو انسان آپ کی ہر خوشی میں ناراض ہو کے بیٹھا ہونا تو اصل میں آپ کی ان خوشیوں سے حسد کر رہا ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں ایسے لوگ جو کہ اپنی غلطیوں کو اپنی کوتاہیوں کو کبھی ایڈمٹ ہی نہیں کرتے، بلکہ اپنے بلیمز دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں، بلیم گیم کھیلتے ہیں، غلطیاں ان کی اپنی ہوتی ہیں اور قصوروار وہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی بھی اپنی غلطیوں پہ نہ تو شرمندہ ہوتے ہیں اور نہ ہی اس پہ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ خیال کیجیے گا، دھیان کیجیے گا، ایسے لوگ آپ کے ارد گرد بھی موجود ہوں گے جو بہت بڑی بڑی غلطیاں کر دیں گے، بہت بڑی بڑی باتیں کر دیں گے، کسی کا دل دکھا دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ اس چیز کو ایڈمٹ ہی نہیں کریں گے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ الٹا وہ کیا کریں گے، وہ کسی دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، یا جس کو انہوں نے کہا ہوگا وہ یہ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ہی الٹا ڈال دیا جائے کہ جی اس کی وجہ سے میں نے ایسے کیا تھا، یا یہ تو میرا ریئیکشن تھا۔ لیکن ایسے لوگ اصل میں اندر سے آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو خوشی نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ کی خوشیاں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ آتے ہیں جناب وہ لوگ جو آپ کو نیچا دکھا کے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور ہاں اپنے آپ کو اتنا بڑا آپ کے سامنے شو کریں گے، ایسے ظاہر کریں گے جیسے وہ دنیا کے عقل مند ترین انسان ہے، اور ان سے زیادہ نہ تو کسی کو عقل ہے نہ ہی کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں آنے والی آواز کو اگنور کیجیے گا، پتہ نہیں کون باہر آ کے اتنی زور زور سے ہارن بجا رہا ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو کنٹرول کرنے والی شخصیات ہوتی ہیں نا، جو ہر ایک کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، اصل میں یہ بھی حاسدین میں سے ہی ہوتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فیصلوں کو بہترین قرار دیتے ہیں اور دوسرے کے فیصلے ہمیشہ انہیں برے ہی لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو تم نے کیا ہے تو بالکل غلط تھا، جو میں کر رہا ہوں یا میں جو تمہیں بات بتا رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، تم اس پہ عمل کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ سو ایسے لوگ بھی اصل میں منافق تو ہیں ہی ہیں، یہ حسد بھی کرتے ہیں دوسروں سے، یہ نہیں دیکھ سکتے کسی دوسرے کو کامیاب، یہ اپنی کامیابیاں بتا بتا کے دوسرے کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں نا، آپ کے اسی ایسے انسان سے جو آپ سے حسد کرتا ہے اس سے آپ مشورہ کر لیں گے، وہ آپ کو اس کام کی اتنی برائیاں بتائے گا کہ نہیں اس کو تو یوں ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، تم یہ کام کرنے جا رہے ہو غلط ہے، تم سے تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے جو کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایسے لوگ نا عموماً نارسسسٹ بھی ہوتے ہیں، نارسسسٹ کے حوالے سے میں نے آلریڈی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ خود پسند لوگ جو صرف اپنے آپ کو انہیں لگتا ہے کہ ہم بہترین ہیں، باقی ہر انسان انہیں دنیا میں غلط ہی لگتا ہے۔ اچھا اگلی نشانی آپ کو بتاؤں حاسدین کی، یہ آپ نے اکثر دیکھی ہوگی، یہ لوگ کانسٹنٹلی جھوٹ بولتے ہیں، مطلب یہ ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو ہر چیز میں جھوٹ بولتا ہو، جس کی صبح جھوٹ سے ہوتی ہو اس کی رات جھوٹ پہ ختم ہوتی ہو؟
ہوتے ہیں ایسے لوگ. اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے جھوٹ کو اپنا ویپن، اپنے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اپنی حسد کو چھپانے کے لیے. اگر یہ آپ سے حسد کرتے ہیں تو یہ آپ سے جھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے ہر اس چیز کے لیے جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. آپ کو جھوٹ بول کے لوگوں سے، چیزوں سے متنفر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو جھوٹ بول کے آپ کے گول سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. آپ کا کوئی کام ہے وہ صحیح ہونے جا رہا ہے، یہ جھوٹ بول کے آپ کا کام خراب کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں ایک چیز اکثر اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ جھوٹا انسان دنیا کا خطرناک ترین انسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو آپ کے خلاف کرتا ہے اپنے جھوٹ کی وجہ سے. اس لیے جتنی ہو سکے کوشش کریں کہ ایک جھوٹے انسان سے بچ کریں. جھوٹا انسان حاسد، منافق، اور اس میں ساری کوالٹیز ہوتی ہیں. منافق بھی ہوتا ہے، وہ حاسد بھی ہوتا ہے، تبھی وہ جا کے ایک پرفیکٹ جھوٹا بنتا ہے. اس لیے اگر آپ کا واسطہ کسی جھوٹے انسان سے پڑ جائے نا، خدا کے لیے اس سے آپ کوشش کریں گے جتنا آپ اس سے دور رہ سکتے ہیں رہ لیں، اس کے شر سے آپ محفوظ رہیں. اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں سے، حاسدوں سے اور جھوٹے سے، ان سب کے شر سے محفوظ رکھے. اچھا جی، اگلی نشانی ہے ایسے لوگوں کی کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنی غلطیاں کبھی نہیں مانتے. یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں لیکن غلطیاں نہیں مانتے اور لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کی اگلی آپ کو گیم بتاؤں، جو اگلی ان کی نشانی آپ سمجھ لیں، وہ نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتے ہیں، بہت نیگیٹو باتیں کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے ہی پیش آئیں، مطلب وہ بھی نیگیٹو بات ہی کریں. انہیں ایک اندرونی سکون محسوس ہوتا ہے نیگیٹیوٹی پھیلا کے یا ٹاکسک گفتگو کر کے. اگر کوئی ایسا انسان ہے جو ہر وقت ٹاکسک گفتگو کر رہا ہے اور وہ ایک نیگیٹو وائب آپ کو اس سے آتی ہے یا وہ آپ کے اندر نیگیٹو انرجیز لے کے آ رہا ہے، تو اس انسان سے بھی دور رہیں، کیونکہ آپ جتنا پازیٹیو لوگوں سے بات کریں گے، جتنا آپ پازیٹیو رہیں گے، اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آئے گی. اچھا جی، پھر اگلی بات آپ کو بتاؤں، حاسد کو پہچاننے کی نا ایک بڑی نشانی جو میں نے خود جو ہے وہ دیکھی ہے لوگوں میں. آپ ان کے فیشل ایکسپریشنز کبھی نوٹس کیجئے گا. آپ کی کامیابیوں پہ، آپ کی خوشیوں پہ ان کے ایکسپریشنز ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. مطلب وہ آپ کو مبارکباد تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ایکسپریشنز، ان کے موڈز ان کی مبارکباد کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. ایک انسان جو آپ کی خوشیوں میں دل سے خوش ہوتا ہے نا، وہ پتہ چل جاتا ہے. اور ایک انسان جو اوپر سے محض آپ کو مبارکباد تو دے رہا ہے لیکن اس کے ایکسپریشنز اس کے بالکل برعکس ایک کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اندر سے جلن اور حسد کا شکار ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہے نا، یہ آپ کو اپنے ارد گرد بہت نظر آئیں گے، لیکن بس بات یہ کہ ہم ان لوگوں کو زیادہ نوٹس نہیں کرتے. اب آپ نوٹس کیجئے گا کہ آپ کے کامیاب ہونے پہ کون آپ کو کس طرح سے اپریشیٹ کرتا ہے. پھر جناب اگلے نمبر پر آتے ہیں حاسدین کی وہ پہچان جو میں آپ کو بتاؤں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں. اور اللہ پاک ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہمیں کسی دوسرے کی تکلیف پہ خوشی ہو. یقین کیجئے، جب آپ کسی دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، کسی دوسرے کو درد کو خود محسوس کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اس تکلیف سے دور کر دیتا ہے. اللہ پاک وہ تکلیف آپ کے اوپر نہیں لے کے آتا. لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے ان کا تو کام ہی یہی، جو حسد کر رہا ہے وہ تو چاہ رہا ہے کہ دوسرے کو تکلیف میں دیکھے، تو یہ لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. الٹا اس کی مدد کرنے کے بجائے اسے کرٹیسائز کرتے ہیں، موک کرتے ہیں. اور کرٹیسزم ان کا ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا عام الفاظ میں کہ بات بے بات طنز مارنا یا تانے دینا یا پرانی بات نکال کے لے کے آنا کہ تم تو ایسے تھے، تم تو ویسے تھے، یا ماضی کے وہ قصے کھول لینا جو قصے آپ ختم کر چکے ہیں، جن چیزوں کو آپ چھوڑ چکے ہیں. یہ ماضی کے وہ قصے بھی لا کے آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے ہر اس مشکل وقت میں، جب آپ مشکل دور سے گزر رہے ہوں گے، جب آپ ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے، جب آپ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ کوئی ماضی کی غلطی ہے، میں اس کو نہ دہراؤں، میں اس بات کو سوچوں بھی نہ، تو وہ آپ کی وہ والی غلطیاں، وہ باتیں ضرور لے کے آئیں گے کہ ہاں فلاں وقت تم نے ایسا کیا تھا، دیکھو تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے. یا میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کسی کی بیماری میں اگر تیمارداری کرنے جائیں گے نا، یا تیمارداری کرنے نہیں بھی جائیں گے، تو لوگوں سے یہ ضرور کہیں گے ہاں اس نے فلاں وقت یہ بات کی تھی، یہ کام کیا تھا، دیکھا اب اس کو اس سزا مل رہی ہے. تو خدارا ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو جج کرنے والے کہ کسی کے کوئی گناہ ہے، کوئی ثواب ہے، کسی کی کوئی نیکیاں ہیں. آپ کون ہیں اس کو جج کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہ موجود ہے. وہ لوگوں کو خود جج کرنے والی سب سے بڑی ذات ہے، جس نے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دینی ہے. تو ہم تو کوئی نہیں ہے کسی کو کہنے والے کہ کس کے لیے سزا ہے، کس کے لیے جزا ہے. لیکن بہرحال جو آپ سے حسد کر رہا ہوگا نا، وہ آپ کو ضرور یہ بات کہے گا کہ دیکھا تم نے فلاں وقت ایسی بات کی تھی نا، ابھی تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے. تو یہ حاسدین اور منافقین کی وہ نشانیاں جو عام طور پہ ہمارے ارد گرد لوگوں میں پائی جاتی ہیں. بس ہم لوگ کیا ہے کہ ان پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دے رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کے حسد کا، ان لوگوں کی نفرت کا شکار ہوتے ہیں. اور ایک چیز اور بتاؤں، اگر آپ کو کسی کا پتہ چل جائے نا کوئی انسان آپ سے حسد کر رہا ہے، آپ سے نفرت کر رہا ہے، میں کہتی ہوں آپ 1 منٹ سے پہلے آپ اس سے دور ہو جائیں. آپ اس سے جتنی دوری اختیار کر سکتے ہیں اختیار کر لیجئے، کیونکہ یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو آپ کے مخالف کر کے اور پھر مخالفین کی پارٹی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کا تماشا دیکھتے ہیں. یہ اصل میں تماش بین قسم کے لوگ ہوتے ہیں.
میں نے اپنی زندگی میں نا حاسدوں کو پہچاننے میں بڑا ٹائم لگا دیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں نے اپنی زندگی کے 30-35 سال ویسٹ کیے. اس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ یہاں تو لوگ حاسد تھے اور اتنے بڑے بڑے حاسدین یہاں موجود تھے جو محض دیکھنے میں تو ہماری خوشیوں میں آ جاتے تھے لیکن اندر سے وہ حسد اور جلن کا شکار تھے کیونکہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اور حسد وہی انسان کرتا ہے جو آپ کے اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں پہ آپ موجود ہوتے ہیں, جو اتنا کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جتنے کامیاب آپ ہیں. تو اس لیے اپنی کامیابیوں پہ فوکس کیجئے, ایسے لوگوں سے دور رہیے جو خود تو کچھ کر نہیں سکتے, الٹا حسد کر کے اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں یا سمجھ لیں کہ اپنی نیکیاں ضائع کریں. تو حسد کہتے ہیں نا, حسد تو نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور گناہوں میں بہت بدترین گناہ ہے حسد بھی. تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں گے, آپ خوش رہیں گے, آپ کامیاب رہیں گے. محض دنیا دکھاوے کے لیے ایسے لوگوں سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو جناب لوگ تو کہتے ہی رہیں گے اور لوگ تو آخر میں بس یہی کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں کا تو یہی کام ہے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور آپ لوگوں سے بات کرتے کرتے ساتھ میں نے یہ فش فرائی کی تھی اور بہت اچھی فرائی ہوئی تھی. مسالہ تو اس کا بازار سے لگا ہوا تھا, بس اس میں نے تھوڑی سی چیزیں ایڈ کی تھیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.